میں 10ویں جماعت میں تھا۔ میری اکیڈمی میں ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ میں بہت بے چین تھا کہ کسی طرح مجھے اس کا نمبر مل جائے، اور شاید وہ مجھ سے زیادہ بے چین تھی کہ اس کو میرا نمبر مل جائے۔ اور پھر ایک دن میں نے شرما کر نمبر مانگ ہی لیا، اور ہماری بات رات کو دیر تک ہونے لگی۔ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔ پھر ایک دن میں نے اس کو اپنے پیار کا اظہار کر ہی دیا۔ وہ شرما گئی اور کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں بولا جی بتائیے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کا مجھ سے پہلے ایک لڑکے سے ریلیشن تھا۔ اس لڑکے نے اس کو دھوکہ دیا اور چھوڑ گیا۔ اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی۔ میری آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ خیر میں نے اس کو سمجھایا اور یقین دلوایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے اس کے عیبوں کے ساتھ قبول کیا۔ 1 سال گزر گیا ہمارے ریلیشن کو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ پھر ایک دن اس کا رشتہ آ گیا، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ تم سے شادی کرنی ہے۔ پھر اس کی بڑی بہن نے میرے ساتھ بات کی اور کہا رشتہ بھیجو۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنے گھر والوں سے بول دیا۔ وہ اس رشتے سے راضی نہیں تھے کیونکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کے پاؤں پڑ گیا، رویا، بہت رویا۔ میں اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے وہ میری بات مان گئے۔ لیکن لڑکی کہتی تھی کہ پہلے میں کام کروں۔ پھر میں نے ضد کر کے پڑھائی چھوڑ دی اور کام کرنے لگ گیا۔ میں کام کرنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ میں کبھی نہ کرنے والا ماں باپ کا لاڈلا جو خود اٹھ کے پانی تک نہیں پیتا تھا، کراچی میں بہت ہی مشکل کام تھا، وہ کرنے لگا۔ کچھ مہینے اور گزر گئے، ہماری بات چلتی رہی۔ بات رشتے کو نکاح میں بدلنے تک پہنچ گئی۔ سارا معاملہ ٹھیک تھا۔ 2 سال ہونے والے تھے ہمارے تعلق کو۔ عید آنے والی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر لیا تھا۔ وہ مان گئے کہ عید کے بعد ہم نکاح کریں گے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے گھر والے راضی ہیں سب۔ اس کے چہرے پہ مجھے وہ خوشی نظر نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ 14 جولائی 2021 کا دن تھا۔ یہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میں کام کر رہا تھا، مجھے اچانک ان کی کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی، سلام کیا۔ اس کا ایسا رویہ تھا جیسے کسی انجان سے بات کر رہی ہو۔ میں سمجھا وہ مذاق کر رہی ہے۔ اس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا جب اس نے بولا کہ مجھے بھول جاؤ۔ میں نے بولا کیا ہوا، ایسے کیوں بول رہی ہو؟ وہ بولی مجھے میرا پہلے والا بوائے فرینڈ واپس مل گیا ہے اور کہا کہ مجھے بھول جاؤ، اپنے امی ابو کو نہ بھیجنا۔ مجھ میں بولنے کی ہمت نہ رہی کہ میں کیا بولوں۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ جو پہلے چھوڑ سکتا ہے پھر بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں بہت رویا اس کے سامنے، بہت رویا، بھوکا پیاسا رہا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے جو مجھے دیکھے بنا نہیں رہ سکتی تھی، میرے لیٹ رپلائی کرنے پر غصہ کرتی۔ جس کو میرا اداس ہونا دیکھا نہیں جاتا تھا، اس دن اس کو میرا رونا نظر ہی نہیں آیا۔ اس کو ذرا بھی ترس نہیں آیا کہ مجھ پہ کیا گزرے گی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گا۔ اس کے آخری الفاظ کچھ یہ تھے، اللہ کی مرضی، اللہ آپ کو مجھ سے اچھی لڑکی دے گا، مجھے معاف کرنا، میں آپ سے مذاق کر رہی تھی، میں تو حماد سے پیار کرتی ہوں، اس سے شادی کروں گی، اور کچھ دن بعد میرا نکاح ہے حماد کے ساتھ۔ یہ بول کر اس نے کال بند کر دی۔ اس نے یہ سب بہت آسانی سے بول دیا اور بول کر چلی گئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھ پہ کیا گزرے گی، اور نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کو اس کا پیار واپس مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی مجھے رلا کر، اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اس کے بعد آج تک اس نے میرا حال تک جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آج میں مر رہا ہوں، اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں چیخ چیخ کر رو دوں، شاید میرا درد کم ہو جائے۔ بس میں نے اب یہ سیکھا ہے
کہ انسان بدل جاتا ہے، لوگوں کو کوئی دوسرا مل ہی جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے مخلص انسان۔